الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو ہم نے بھیجا، یستمعون القرآن، اس حال میں کہ وہ قرآن پاک سن رہے تھے۔ فلما حضروه، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب آئے، حاضر ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، انصتوا، یعنی جنات آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، منذرین، ان کو ڈراتے ہوئے، یعنی جنات نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کو سنے اور ایمان لا لی، اور جب تلاوت مکمل ہو گئی تو وہ اپنے مقام اور اپنے قبیلے کی طرف لوٹ کر گئے اور ان کو بھی ایمان کی دعوت پیش کی۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی جنات نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب کو ہم نے سنا، انزلہ، جو نازل کی گئی ہے، من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی تورات کے بعد اور انجیل کے بعد جو کتاب نازل کی گئی اس کو ہم نے سنا، یا مصدقاً، اس حال میں کہ وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے گزری ہوئی کتابوں کی، یہدی الی الحق، وہ کتاب حق کی ہدایت دیتی ہے، یعنی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، حق کا راستہ بتاتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کی طرف بلانے والے رسول کی دعوت کو قبول کرو، یا اللہ کی طرف بلانے والے قرآن کی دعوت کو تم قبول کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم، وہ تم کو بخش دے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور وہ تم کو دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو اللہ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے رسول کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی جو قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان نہ لائے وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، آیت نمبر 29 کی تفصیل اور تفسیر ہم نے گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی تھی، اب آیت نمبر 30 کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، وانما قالوا من بعد موسیٰ لانهم كانوا على اليهودیة، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الجن لم تكن سمعت بامر عیسیٰ علیہ السلام مصدقا لما بین یدیہ من الکتب یہدی الی الحق الی اللہ تعالی و الی طریق مستقیم۔ قالوا، جب وہ جنات
قرآن سنے اور ایمان لائے، اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی۔ قرآن مجید تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی، انجیل کے بعد قرآن کا نزول ہوا، لیکن اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کا نزول موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی تورات کے بعد ہوا۔ وَإِنَّمَا قَالُوا، اور یقیناً جنات نے یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل کی گئی ہم نے اس کو سنا، قرآن کو سنا، کیونکہ وہ لوگ یہودیت پر تھے، وہ جنات یہودی تھے، وہ تورات کے ماننے والے تھے، تو ان کے اعتبار سے بات بیان کی گئی۔ قرآن تو حقیقت میں انجیل کے بعد نازل ہوا، تورات کے بعد انجیل، انجیل کے بعد قرآن مجید۔ وعن ابن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور انجیل کے متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں سنی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ مصدقاً، یعنی ہم نے ایک ایسی کتاب کو سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید کو ہم نے سنا، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہدی الی الحق، وہ قرآن حق کی طرف بلاتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، الی اللہ یعنی الی اللہ تعالی، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، آیت نمبر 31 ہے، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی طرف داعی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے یقیناً آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو اس آیت میں داعی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدا کی طرف آپ بلانے والے ہیں۔ تو اے میری قوم، اے ہماری قوم، جنات اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے داعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو، یعنی ان پر ایمان لاؤ، وآمنوا بہ، اور ان پر تم ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لا ثواب لهم الا النجاة من النار لهذه الآية۔ وقال مالك وابن ابي ليلى وابو يوسف ومحمد رحمهم الله لهم الثواب والعقاب، وعن الضحاك انهم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون لقوله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، یعنی جنت عطا نہیں کی جائیں گی ان کو۔ جنات ایمان لا لیے، نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو صلہ دے دیں گا، البتہ آخرت میں ان کو جنت وغیرہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، جیسے یہاں پہ اس آیت میں اشارہ کیا گیا وَيُجِرْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا، جنت میں داخل کرے گا یہ بات نہیں بتائے گی۔ لہذا اس آیت کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ وقال مالک، امام مالک اور ابن ابی لیلہ اور امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہم، ان ائمہ نے یہ فرمایا کہ لہم الثواب، جنات کو بھی ثواب ملے گا، جیسا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جو انسانوں میں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ثواب عطا فرمائے گا، جنت کی صورت میں۔ اسی طرح جنات میں جو ایمان لا لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اور جنات میں جو انکار کر دی، اللہ کا انکار کر دی، ایمان نہیں لائے، ان کو جہنم کا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ وعن الضحاک، ضحاک سے مروی ہے کہ یہ لوگ، یہ جنات جو لوگ ایمان لا لیے، جو جنات ایمان لائے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھائیں گے اور پئیں گے، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی جنتیوں کو ایسی حوریں عطا کی جائیں گی جن کے ساتھ قربت حاصل نہیں کیے ہوں گے جنات، انسان ان سے پہلے، اور نہ کوئی جنات۔ تو اس آیت سے وہ استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے۔
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض إلا ينجي منه مهرب وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کریں، یعنی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتا، یعنی بھاگنا اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. آیت نمبر 33. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر. کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، کیا یہ کفار غور و فکر نہیں کیے کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے عاجز نہیں تھکا، کیا وہ خدا جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کریں؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا خدا پروردگار قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پر. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 34. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور جس دن کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی آگ میں ڈالا جائے گا، تو ان سے پوچھا جائے گا، ان سے فرشتے پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب، بس تم عذاب کا مزہ چکھو تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے، تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے. آیت نمبر 35. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. فاصبر، اے رسول آپ صبر کیجئے، جیسا کہ اولو العزم اعلیٰ درجے والے پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، پختہ ارادے والے بلند درجے والے رسولوں نے صبر کیا ہے، اور آپ ان کے لیے جلدی طلب نہ کیجیے. کأنہم، گویا کہ وہ لوگ، وہ کفار جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے، اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو گویا کہ وہ اس دن لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی وہ لوگ ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں صرف ایک لمحہ وہ لوگ رہیں اس دن کی شدت اور عذاب کی سختی کو دیکھ کر. بلاغن، یہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے، یعنی بلاغ پہنچا دینا ہے. فہل یہلک، بس ہلاک نہیں کی جائیں گی مگر فاسق قوم. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا پیغام پہنچا دیا، ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ حکم فرمایا، اور ایمان کو ہی اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ قرار دیا. اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اس کا میسج قرآن میں دے دیا گیا. تو قرآن یہ نصیحت ہے، خدا کی طرف سے پیغام ہے، آخری پیغام ہے. جو قرآن کو مان لیا، صاحب قرآن کو مان لیا، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. جو خدا پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، اور اللہ اس کے رسول کے بتائی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لایا، وہ آدمی کامیاب ہے. اولم یروا، آیت نمبر 33. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن هو كقوله وما مسنا من لغوب ويقال عییت بالامر اذا لم تعرف وجهه. بقادر محله الرفع لأنه خبر أن يدل عليه قراءة عبد الله قادر، وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وما في حيزها. وقال الزجاج لو قلت ما ظننت أن زيدا بقائم جازا كأنه قيل أليس الله بقادر ألا ترى إلى وقوع بلا
مقررة للقدرة على كل شيء من البعث وغيره لا لرؤيتهم على أن يحيي الموتى بلا هو جواب للنفي إنه على كل شيء قدير اولم یرو کیا یہ کافر نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے کہ جس اللہ نے، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، کیا وہ قادر نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنے پر؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ قادر ہے۔ یہ ایسا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وما مسنا من لغوب وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، سورہ قاف کی آیت نمبر 38۔ اور یقیناً ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہم کو کوئی تھکان نہیں پہنچی، یعنی ہم نہیں تھکے۔ وہ یقال، اور کہا جاتا ہے عییت یا اس کا صلہ بابی استعمال کرتے ہیں، عییت میں تھک گیا بالامری کام سے، اذا لم تعرف وجہہ جب تم اس کی وجہ کو نہ پہچانو تو کیا کہتے تم؟ تعییت بالامری بقادرین ترکیب میں یہ کیا ہے، محلاً مرفوع ہے، لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً، کیونکہ یہ انا کی خبر ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، یہ پورا جملہ مل کر انا کا اسم، اور بقادرین اس کی خبر ہے، تو انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے محلاً یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ انا کی خبر ہے، اور اس پر دلالت کرتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادرون پڑھے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن قادر علی ان یحیی الموتى۔ وانما دخلت الباء، اور اس پر با داخل ہوا، بقادرین میں با نفی کے شامل ہونے کی وجہ سے آیت کے شروع میں انا پر، اور جو کچھ انا کے حیز میں ہے، انا اور انا کے ساتھ، انا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ پورا جملہ نفی کے معنی پر مشتمل ہے۔ زجاج نے کہا لو قلت، اگر تم یہ کہو گے، ما ظننت، یہ جملہ بتا رہے ہیں کہ میں نے گمان نہیں کیا، میں نہیں سمجھا کہ زید کھڑا ہوا ہے، یعنی زید کے کھڑے رہنے کا میں نے گمان نہیں کیا، گویا کہ اس طرح کہا گیا ہے، جملہ بتا رہا ہے الیس اللہ بقادر، کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے، بلا کے واقع ہونے کو، اس کے بعد بلا کا لفظ استعمال کیا گیا، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، یعنی اللہ قادر کیوں نہیں، یقیناً وہ قادر ہے، قدرت کاملہ والا ہے، قدرت مطلقہ والا ہے۔ یہ بلا کا جو لفظ ہے یہ ثابت کرتا ہے قدرت کو، ہر چیز پر قدرت کو، قدرت مطلقہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، یعنی انسانوں کی موت کے بعد، جنات کی موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر، کائنات کے تمام مخلوقات کے ختم ہونے اور فنا ہونے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے، اور دیگر چیزوں پر بھی اللہ قادر ہے، لا لرؤیتہم، یعنی بلا کا لفظ یہ ان کے غور و فکر کرنے، کافروں کے غور و فکر کو یا دیکھنے کو ثابت کرنے والا نہیں ہو، یعنی کیوں نہیں غور و فکر کرتے یہ مراد نہیں ہے، پر بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، یہ بتانا مقصد ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے، اور ظرف کو نصب دینے والی چیز کیا ہے، قول ہے یہاں پہ، یعنی یقالو یوم یعرض الذین کفروا علی النار، یوما کو جو زبر آ رہا ہے اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے قول، یہ اور یہ اشارہ ہے عذاب کی طرف، یعنی جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس وقت کہا جائے گا، اس دن کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سے مراد یہ عذاب، قرآن میں اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وعید بیان کیا ہے، تو وہ لوگ دنیا میں اس کا انکار کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان سے فرمائے گا کیا یہ بھی حق نہیں ہے، تم اس عذاب کا بھی انکار کرتے تھے لیکن آج دیکھ لو تم عذاب میں مبتلا ہو،
تو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، یقیناً یہ حق ہے، بلا وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تم عذاب کا مزہ چکھو تمہارے کفر کی وجہ سے دنیا میں۔ فاصبر، اے رسول آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم، جیسا کہ پختہ عزم والے، بلند ہمت والے رسول، بلند درجے والے، بلند ترین مقامات والے رسولوں نے صبر فرمایا۔ اولو الجدی، محنت اور مشقت کرنے والے، والثباتی، صبر اور استقامت والے رسولوں نے جیسا صبر کیا آپ بھی ویسا ہی صبر کیجئے۔ من الرسل، من تبعیض کے لیے، والمراد باولی العزم، اولو العزم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ رسول مراد ہے جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا، سورہ احزاب کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، آیت نمبر 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ اے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، ومن کا، اور آپ سے عہد لیا ہم نے، ومن نوح، نوح سے ہم نے عہد لیا، حضرت نوح سے، وابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا، وموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ انبیاء کا جب تذکرہ ہوا رسولوں کا، تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ 5 انبیاء کا ذکر ہے۔ تو انبیاء اور رسولوں میں رسولوں کا درجہ اعلیٰ ہے، رسول 313 ہیں، پھر 313 رسولوں میں رسول اس انسان کامل کو کہتے ہیں، اس پاکیزہ ہستی اور انسان کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے، بندوں تک، انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا اور ان پر وحی نازل فرمایا، کتاب نازل فرمایا اور شریعت عطا فرمایا۔ رسول صاحب شریعت، صاحب کتاب ہوتے ہیں اور ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا حضور پر، حضور آخری نبی ہیں۔ اور رسولوں میں 5 رسول اولو العزم کہلاتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ ترتیب، حضور کو تو اللہ تعالیٰ آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری میں بھیجا، لیکن جب اولو العزم پیغمبروں کے ذکر کی جب بات آئی تو حضور کا ذکر پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ وَمِن کا، اے محبوب اولو العزم پیغمبروں میں اللہ نے آپ سے عہد لیا، وَمِن نوح، نوح سے عہد لیا، حضرت نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم سے اللہ نے عہد لیا، وَمُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا۔ تو اس میں بھی شان رسالت، ذکر میں اللہ تعالیٰ حضور کو مقدم فرمایا۔ وَيُونُس لَيْسَ مِنْهُمْ، حضرت یونس علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں ہے، لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ صاحب حوت یعنی مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی مچھلی نکل لی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو۔ وَكَذَا آدم، اسی طرح آدم علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا۔ عزم یعنی پختہ ارادے والے، مضبوط اور مستحکم ارادے والے۔ او للبیانی، یا من الرسولی، یہ بیان کے لیے بیانیہ ہیں، یعنی تمام رسول عزم والے، پختہ ارادے والے۔ فیکون اولو العزمی، تو اولو العزم یہ رسولوں کی صفت ہوں گی۔ کلہم، یعنی سب کے سب اولو العزم ہو گئے، یعنی رسولوں نے جس طرح صبر کیا ہے آپ بھی صبر فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا صبر کرنا پیغمبروں اور رسولوں کا شیوا ہی۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ بِالْعَذَابِ، کفار قریش کے کافروں کے لیے آپ عذاب کی جلدی نہ کیجیے، جلدی طلب مت کریے عذاب ان کے لیے۔ اے لا تدعو لهم بتعجیلہ، یعنی ان کے لیے آپ عذاب، ان پر جلدی عذاب آنے کے لیے آپ دعا نہ فرمائیں۔ فإنه نازل بهم لا محالۃ،
یقیناً کیونکہ عذاب تو کافروں پر، قریش کے کافروں پر تو نازل ہو کر ہی رہے گا، وَإِن تَأَخَّرَ اگرچہ کہ تاخیر ہو، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار أي أنهم يستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبوها ساعة من نهار بلاغ هذا بلاغ أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو هذا تبلیغ من الرسول فهل يهلك هلاك عذاب والمعنى فلن يهلك بعذاب الله إلا القوم الفاسقون أي المشركون الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه. قال عليه السلام من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له 10 حسنات بعدد كل رملة في الدنيا. کأنہم گویا کہ وہ کفار جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں، تو وہ لم یلبثوا تو وہ نہیں ٹھہریں گے مگر ایک دن، ایک لمحہ دن کا، یعنی وہ اس وقت جس وقت وہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، اس کی شدت ہولناکی کو دیکھیں گے، اس کی سختی کو دیکھیں گے، اس کی فظاعت کو دیکھیں گے، اس کی بشاعت کو دیکھیں گے، جہنم کے عذاب کی شدت کو دیکھیں گے، سختی کو دیکھیں گے، جہنم کے عذاب کی ہولناکی کو دیکھیں گے، تو وہ ان کی دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت ہی کم سمجھیں گے، یہاں تک کہ اس کو دن کا ایک لمحہ شمار کریں. وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں ایک لمحہ رہے، دنیا میں رہی نہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا. بلاغ یہ پہنچا دینا ہے، یعنی یہ چیز جس کی تم کو نصیحت کی گئی، جس کے ذریعے یہ کافی ہے نصیحت میں، یا یہ تبلیغ ہے رسول کی طرف سے، یہ پہنچا دینا ہے. بس جہنم کے عذاب کے ذریعے، اللہ کے عذاب کے ذریعے ہلاک نہیں کیا جائے گا مگر اسی قوم کو جو نافرمان ہے، یعنی وہ قوم جو اللہ کی، یعنی وہ مشرکین کو عذاب، ان مشرکین کو ہلاک کیا جائے گا جو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کیے، کفر کیے، جو نکل چکے ہیں نصیحت حاصل کرنے سے، یعنی نصیحت حاصل نہیں کی اور اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیے. قال علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سورۃ الاحقاف پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. بعدد کل رملۃ فی الدنیا، دنیا میں جتنے کنکریاں ہیں ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائے، یعنی بہت زیادہ فضیلت. پوری دنیا میں جتنے کنکریاں ہیں ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے، یعنی بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو سورہ احقاف کی بڑی فضیلت، جو سورہ احقاف ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی 10 نیکیاں عطا فرمائے، ایسی نیکیاں عطا فرمائے گا. کیسے نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں جتنے کنکریاں ہیں ہر کنکری کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. سورۃ الاحقاف یہاں پر مکمل ہو گیا. اب یہاں سے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو رہا ہے.